بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک وقف کے اوپر ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کے اندر وقف کی تھوڑی سی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، پھر ہم آگے جاتے ہیں۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا یا پھر رک جانا۔ اگر میں ڈیٹیلز کے اندر ڈیفینیشن کروں، کسی بھی آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس کو توڑ کر رک جانا قرات کی نیت سے، اسے ہم وقف کا نام دیتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ وقف کی دو اقسام ہوتی ہیں، کون کون سی؟ محل وقف اور کیفیت وقف۔ محل وقف کسے کہتے ہیں؟ کہاں پر وقف کرنا چاہیے، کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا علم رکھنا محل وقف کہلاتا ہے۔ کیفیت وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، اس چیز کا علم رکھنا کیفیت وقف کہلاتا ہے۔ یہاں تک انفارمیشن میں نے آپ کو پہلے دی تھی، اب اس سے آگے ہم نے آج پڑھنا ہے کیفیت وقف۔ اب کیفیت وقف کی آگے سے ٹائپس نکلتی ہیں۔ کیفیت وقف کی ٹوٹل 5 اقسام ہیں، کون کون سی؟ وقف بالسکون، وقف بالابدال، وقف بالاسکان، 3 یہ ہوگی، اور باقی وقف بالروم اور وقف بالاشمام۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں وقف بالسکون کسے کہتے ہیں۔ وقف بالسکون کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کلمے کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے، یعنی کہ آخری حرف کے اوپر پہلے سے ہی جزم ہوتی ہے، ہم اگر وقف کرتے ہیں تو ہمیں ساکن کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ فور ایگزامپل ایک مثال پہلے میں دوں گا، یہاں پر دیکھیں رب العالمین ہے، اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ہم نون کو ساکن کرتے ہیں، زبر کو ختم کر کے ہم نے سکون لگانا ہوتا ہے، جزم لگانی ہوتی ہے۔ رب العالمین تھا، رب العالمین ہو گیا۔ کلیئر ہے؟ یہ وقف بالسکون نہیں ہے کیونکہ اس کا آخری حرف پہلے سے ساکن نہیں ہے۔ اب مثال دوں گا، یہاں پہ دیکھیں الم نشرح، اگر میں نے ہا کے اوپر وقف کرنا ہے تو ہا کے اوپر کیا کوئی حرکت پہلے سے موجود ہے؟ نہیں ہے، ہا پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو ایسی جگہ پر وقف کرنا جس کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو، یعنی کہ آخری حرف کے اوپر پہلے سے ہی جزم موجود ہو، ایسی جگہ کے اوپر وقف کرنا وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب دیکھیں آگے، اس کے بعد ہے وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں۔ یہ وقف بالاسکان وقف بالسکون کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر کسی کلمے کا آخری حرف پہلے سے ساکن نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حرکت اس کے اوپر موجود ہے، زبر زیر یا پیش، تو وقف جب کریں گے اس کو ساکن کرنا پڑے، یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیں سورۃ الفلق کے اندر ہمیں یہ مثال مل جاتی ہے، ایک لفظ ہے برب الفلق، اب برب الفلقی تھا، ٹھیک ہے، قاف پہلے سے ساکن نہیں ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، لیکن جب اس کے اوپر وقف کریں گے ہم نے پڑھنا ہے برب الفلق، قاف کو ساکن کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی متحرک کو ساکن کرنا پڑے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہو، وہاں پر جو وقف ہوتا ہے وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ جی اس کے بعد جو باقی 3 اقسام رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں سیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں کوسچنز کی طرف۔ کسی نے کوسچن کیا ہے کہ الرحمن کو آپ الرحیم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو میں نے ایک رول آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جب بھی الف کے بعد لام آ جاتی ہے تو الف کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہوتی ہے، تو الرحمن میں الف کے بعد لام ہے تو الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں آگے۔ سورہ کہف کے اندر کسی نے کوسچن کیا ہے کہ ایوا جا کہہ کے آپ نے پڑھایا ہے، لیکن اگر ہم ایوا جن کہہ کے سکتا کریں، دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایوا جن پڑھیں گے پھر آپ کو اخفا کرنا پڑے گا، کیونکہ جیم کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر ہیں، آگے اخفا حروف ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر اخفا کرتے ہیں ایوا جن قیمن، تو اخفا کے اندر تو آواز آپ کی آنی چاہیے ایوا جن، لیکن سکتہ کے اندر آواز کو خاموش کرنا ہوتا ہے، پھر سکتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو سکتہ کے اندر آواز کو خاموش کرنا ہی پڑتا ہے ورنہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایوا جن پڑھیں گے پھر آپ اخفا کریں گے، پھر آواز کو خاموش آپ سے نہیں کیا جائے گا، اس لیے یہاں پر ایوا جا کہہ کے آپ نے سکتہ کرنا ہے، ایوا جا
قیما لینذرا، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تیسرا کوسچن دیکھتے ہیں، کس نے مثال دی ہے سورۃ الکہف کے اندر، ندعوا، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو بھائی بالکل ایسی مثال آپ نے دی ہے، لن ندعوا، واو کے بعد الف ہے، الف کے اوپر گول نشان ہے، تو واو کو لمبا نہیں کریں گے الف کی وجہ سے، کیونکہ گول نشان آ گیا ہے، اس کی وجہ سے الف کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ لن ندعوا من دونہ، ندعوا من دونہ، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ اگر کوئی کوسچن ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔